ہوتے ہیں۔ اور اب انگریز آفیسر دیکھتا ہے یار یہ عجیب کیفیت ہے، پھانسی کا حکم سنا دیا گیا، ان کے چہرے پہ روشنی آ گئی، ان کے چہرے پہ نورانیت آ گئی، ان کے چہرے پہ خوشی کے آثار آ گئے۔ یہ وہی بات ہے نا جو حضرت سمیہ، ان کے جسم کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے لیکن چہرے سے جو خوشی کے آثار تھے، چہرے پہ جو مسکراہٹ تھی، جو فرشتے کی خوشخبری ملنے کے ساتھ آئی ہے۔ اور 20ویں پارے کو سورت یاسین کو پڑھیے، اللہ کا ایک بندہ جب اس نے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا، لوگوں نے چوراہے میں لٹا دیا اور اس کو نیچے لٹا کے اوپر چڑھ گئے اور اس کے پیٹ کو روند ڈالا، اس کی انتڑیاں باہر آ گئی، لیکن وہ کیا کہتا ہے، اس کے چہرے پہ بھی خوشی کے آثار ہیں۔ وہ ایسے واقعات تاریخ میں بڑے ملتے ہیں۔ یہ عجیب حیرانگی ہوتی ہے کہ یار اس قدر تکلیف کے موقع پہ چہرے پہ خوشی کے آثار، چہرے پہ تبسم، چہرے پہ نورانیت کیوں آتی ہے؟ جب یہ آیت پڑھیں گے نا کہ استقامت فی الدین جب انسان کرتا ہے تو پھر یہ انعامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں۔ حضرت یحییٰ کو جب انگریز آفیسر نے دیکھا کہ ان کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہیں، یہ تو مسکرا رہے ہیں، ان کا چہرہ نورانی ہو گیا، انہوں نے وہاں پہ جج کو بلایا کہ ان کی سزا کو عمر قید میں بدل دیا جائے اور آج سے ان کے لیے جو ہے وہ سزا مشقت والی بامشقت سزا اس کو شروع کر دیا جائے۔ سب سے پہلی مشقت کیا ڈالی؟ سب سے پہلی مشقت حضرت ابو یحییٰ پہ کیا ڈالی؟ انگریز آفیسر نے سب سے پہلی مشقت کہ حضرت یحییٰ ان کے چہرے پہ جو اللہ کے نبی کی سنت تھی، جو داڑھی تھی، اسے انہوں نے اتروا دیا۔ حضرت یحییٰ نے اپنے ہاتھوں کے اندر داڑھی کے بال لیے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنے رب کی طرف نگاہ اٹھائے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات جاری ہیں۔ انگریز نے سمجھا کہ یہ تو پہلی مشکل ڈالی تھی، یہ تو پہلی آزمائش آئی ہے، ابھی تو داڑھی کو ہم نے تراشا ہے، شاید اس اللہ کے بندے کے اوپر خوف طاری ہو گیا ہو، شاید یہ بندہ ڈر گیا ہو، گھبرا گیا ہو، ہم سے کمپرومائز کر لے گا، ہم سے کمپرومائز کر لے گا، کچھ دو پہ معاہدہ کر لے گا۔ جب یہ بات دیکھی انگریز کی خوشی کے آثار آئے، اس نے کہا ابو یحییٰ کو بلاؤ، اس کے چہرے سے داڑھی کٹی ہے، ابھی اس کے چہرے سے گوشت اترے گا، ابھی اس کے بادو کٹیں گے، ابھی اس کی انگلیاں کٹیں گی، ابھی اس کی ٹانگیں کٹیں گی، یہ تو داڑھی کے کٹنے پہ ہی ڈر گیا ہے، اسے بلاؤ۔ تو اللہ کے بندو یہ داڑیاں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ استقامت فی الدین۔ استقامت فی الدین کیا ہے؟ اللہ کے بندو دین پہ مستقیم ہو جانا، اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جو بھی قربانی آئے دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم تو یہ داڑھی کے بال رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو یہ داڑھی کے بال رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک نبی کی نہیں، یہ سارے پیغمبروں کی سنت ہے، یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی سنت ہے، یہ تابعین اور تبع تابعین کی سنت ہے، یہ تو اولیاء اعظام کی سنت ہے، یہ تو ائمہ کرام کی سنت ہے۔ اب آئیے اور دیکھیے کہ ابو یحییٰ نے داڑھی پہ ہاتھ جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں ہاتھ کے اوپر، انگریز آفیسر کے پاس جاتا ہے، اس نے کہا کہ بتاؤ بھائی اب تیرے دل کے اندر کوئی نرمی پیدا ہوئی انگریز کے خلاف؟ کیا تیرے اندر کوئی نرمی آئی؟ کیا اسلام کے بارے میں تیرے اندر کوئی قدغن، کوئی نفرت پیدا ہوئی؟ اب اس مجاہد عظیم کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا ہو پگلے، یہ میرے آنکھوں کے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہے کہ شاید میں ڈر گیا ہوں، میں گھبرا گیا ہوں؟ نہیں، میں تو اپنی بدقسمتی پہ رو رہا تھا، میں اپنے داڑھی کے بالوں کی خوش قسمتی پہ رو رہا تھا کہ میں ابھی دنیا کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور میری داڑھی اللہ کے راستے میں قربان ہوئی ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی جنتوں میں مجھ سے پہلے چلی جائے گی۔ میں تو داڑھی کے بالوں کی سعادت اور خوشبختی پہ رو رہا تھا، میں تو اپنی بدبختی پہ رو رہا تھا کہ میرے لیے موت کی سزا کو عمر قید میں بدل دیا گیا۔ تو اللہ کے بندو، امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیجئے، وقت کا بہت بڑا حکمران ہے، وقت کا بہت بڑا حکمران ہے، کوڑے برسائے جا رہے ہیں، کوڑے برسانے والے بدل رہے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ، ان کی زبان سے ایک ہی کلمہ ہے، ایتونی، کہ میرے پاس لے آؤ آیۃ من القرآن، اے اللہ کے بندو اللہ کے قرآن کی کوئی ایک آیت لے آؤ، میں اپنا فتویٰ بدل دوں گا، میں اپنا موقف تبدیل کر دوں گا۔ اللہ کے نبی کی بے حدیث ان کوئی ایک حدیث لے آؤ، میں اپنا فتویٰ بدل دوں گا۔ جلاد آتے ہیں، مارتے ہیں، تھک جاتے ہیں، دوسرا آ جاتا ہے، وہ مارتا ہے، تھک جاتا ہے، اور یہ سلسلہ گھنٹوں نہیں جاری
جاری رہا بھائیوں، یہ دنوں نہیں جاری رہا، یہ ہفتوں اور مہینوں نہیں جاری رہا. یہ ایک حکمران آیا اور وہ مر گیا، دوسرا حکمران آیا اس کی موت آ گئی، تیسرا حکمران آیا، 3 بادشاہوں کی صعوبتوں کو برداشت کیا امام احمد بن حنبل نے، لیکن پایا استقلال کے اندر ذرا بھر بھی لغزش نہیں آئی. یقین کیجئے ہمارے اندر جو لغزشیں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو سستیاں ہیں، جو ہم ایمان کو معمولی قیمت پہ بیچ ڈالتے ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی نہ قدر و قیمت